السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی صاحب کی طرف سے بھارتی مسلمانوں کے لیے جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران، کارکنان، خدام کے لیے ایک بہت ضروری اپیل کی گئی ہے۔ ایک بہت ہی اہم اعلان ہے۔ مردم شماری 2026 جمعیت علماء ہند کی ایک اہم اپیل ملک کے تمام شہریوں اور خاص طور پر مسلمانوں سے یہ اپیل ہے کہ حکومت ہند کے گزٹ مردم شماری 2026 کے کام کو اپنے دوسرے کاموں پر فوقیت دیں اور جاری فارموں کو بغور پر کریں اور درست معلومات ہی درج کریں۔ حالات کے پیش نظر الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے جاری SIR یعنی ووٹر لسٹ خصوصی نظر ثانی مہم کی طرح مردم شماری مہم میں بھی سرگرمی کے ساتھ حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ واضح ہو کہ 1 اپریل سے یعنی اپریل کی پہلی تاریخ سے مردم شماری کے پہلے مرحلے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اس بار کی مردم شماری 2011 میں ہوئی مردم شماری سے یکسر مختلف ہے۔ اس بار مردم شماری 2 مرحلوں میں ہوگی۔ پہلے مرحلے جسے ہاؤسنگ لسٹنگ یا ہاؤسنگ مردم شماری کا نام دیا گیا ہے، جس میں رہائشی حالات کے بارے میں ڈیٹا جمع کیے جائیں گے۔ اس مرحلے کے دوران شمار کنندگان رہائش کی قسم، سہولیات، اثاثے اور بنیادی ڈھانچے کے بارے میں معلومات جمع کریں گے۔ اس میں گھر کی حالت، پانی اور صفائی کی سہولیات کی دستیابی اور بجلی تک رسائی جیسی تفصیلات بھی شامل ہیں۔ یہ مرحلہ اپریل اور ستمبر 2026 کے درمیان تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو شامل ہوگا، جس میں ہر علاقے کی گنتی کے لیے 30 دن کی مدت مختص کی گئی ہے۔ ہاؤسنگ لسٹنگ یعنی گھروں کی گنتی میں شہریوں کو 33 سوالوں کے تحریری جواب دینے ہیں۔ سوال نامے میں رہائش کی قسم، کمروں کی تعداد، پینے کے پانی کا ذریعہ، بیت الخلاء کی سہولت کی قسم، گاڑیوں اور الیکٹرانک آلات جیسے گھریلو اثاثوں کی دستیابی سے متعلق سوالات شامل ہیں۔ جبکہ اس مردم شماری کا دوسرا مرحلہ آبادی کے ڈیٹا پر توجہ مرکوز کرے گا، جو اگلے سال یعنی 2027 کے اوائل میں شیڈول ہے۔ اس مرحلے میں انفرادی خصوصیات جیسے عمر، جنس، مذہب، ذات، تعلیم، پیشہ اور سماجی و اقتصادی حیثیت کے بارے میں ڈیٹا جمع کیا جائے گا۔ ضروری ہے کہ مردم شماری کے دونوں مرحلوں کے فارم احتیاط سے بھرے جائیں اور اس میں درست معلومات ہی جمع کی جائیں اور اس میں درست معلومات ہی درج کی جائیں۔ SIR مہم اب بھی چل رہی ہے۔ دوسرے مرحلے میں کئی ریاستوں میں یہ مکمل بھی ہو چکی ہے۔ اطمینان بخش بات یہ ہے کہ اس حوالے سے مسلمانوں نے انتہائی بیداری کا ثبوت دیا ہے۔ زیادہ تر جگہوں پر جمعیت علماء ہند کی ریاستی اکائیوں کے ذمہ داران اور رضاکاروں نے دستاویزات کی تیاری اور SIR کا فارم بھرنے میں لوگوں کی رہنمائی کی ہے اور بیداری مہم بھی چلائی ہے۔ ٹھیک اسی طرح مردم شماری کی مہم میں بھی لوگوں کو آپ کی مکمل رہنمائی کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک بڑی آبادی کو فارم بھرنے کے تقاضوں اور طریقہ کار سے مکمل واقفیت نہیں ہوتی، اس لیے وہ اپنے طور پر فارم نہیں بھر سکتے۔ تقریباً 14 برس کے بعد یہ مردم شماری ہو رہی ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے مردم شماری کے یقینی اعداد و شمار کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد پر ہی عوامی ترقیاتی منصوبوں کی تیاری میں مدد ملتی ہے۔ اس بار آن لائن فارم بھرنے کی سہولت بھی دی گئی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو فارم آپ نے آن لائن بھرا ہے اس کی ایک کاپی اپنے پاس محفوظ کر لیں اور جب سرکاری کارندے آپ کے گھر آئیں تو انہیں دکھائیں تاکہ وہ اس بات کا اطمینان کر سکے کہ آپ کا فارم بھرا جا چکا ہے۔ ثبوت کے طور پر آپ کو کسی طرح کا کوئی کاغذ نہیں دکھانا ہے، لیکن دھیان رہے کہ جو معلومات آپ دیں گے بعد میں سرکاری کارندے ذاتی طور پر آ کر اس کی تصدیق کریں گے۔ جمعیت علماء ہند کی ریاستی اور ضلعی اکائیوں سے امید کی جاتی ہے کہ جس طرح آپ سب نے SIR فارم بھرنے میں لوگوں کی رہنمائی کی تھی، اسی طرح مردم شماری کا فارم بھرنے میں بھی لوگوں کی رہنمائی کریں۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند۔ ناظرین، مولانا ارشد مدنی صاحب کی طرف سے یہ ایک اپیل تھی تمام مسلمانوں کے لیے، جمعیت علماء ہند کے تمام ذمہ داران، کارکنان، خدام کے لیے۔
آپ سب لوگ ان تمام باتوں پر عمل کریں، اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک، سبھی مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ بہت ہی اہم خبر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مولانا ارشد مدنی صاحب کی طرف سے یہ جو اپیل جاری کی گئی ہے، یہ انگریزی، ہندی اور اردو میں جاری کی گئی ہے، تینوں زبانوں میں ہے۔ اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنے فیس بک پیج احتشام نظامی قاسمی، جس کو آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر اپلوڈ کر دی ہے۔ آپ اس کو یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔